ابتلی المومنون، یہی مومنین کا امتحان تھا. زلزلوا زلزالا شدیدا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلے پہ زلزلہ. یقال المنافقون الذین فی قلوبہم مرض، منافق کہنے لگے جن کے دل میں کھوٹ تھا، مرض تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں مروا دیا، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. قرآن سنا رہا ہوں، حدیث نہیں ہے. کوئی شک کرے؟ اچھا یہاں تک تو منافق کی بات آ گئی نا. جو قال المنافقون، منافق کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یا اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں مروا دیا. اب آ جائیں. وقالت، ایک اور گروہ کہنے لگا یا اہل الیثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینے کے رہنے والوں اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، یہاں سے بھاگو، واپس چلو. یہ قرآن ہے، پھر بتا رہا ہوں حدیث نہیں ہے کہ تم کو راوی ضعیف ہے. رسول کے ساتھ ہے، لوگ کہہ رہے کہ بھاگو. اچھا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک اور گروہ رسول سے اجازت لینے لگا، باقاعدہ آفیشل اجازت لینے لگا. یا رسول اللہ ان بیوتنا عورۃ، سرکار ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہمیں تو اجازت دینا. اللہ فرماتا ہے میرا حبیبی کو اجازت نہیں دینا. آج فیصلہ ہو کے رہے گا کہ ان میں قرار کون ہے، غیر قرار کون ہے. میرا حبیب ان کو اجازت نہیں دیتا. کیا مطلب؟ ان بیوتنا عورۃ، سرکار ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہمیں تو اجازت دے. اللہ فرماتا ہے وما ہی بعورۃ، وما ہی بعورۃ، میرا حبیب ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے. ان یریدون الا فرارا، یہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ قرآن ہے بھائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم اللہ المعوقین، اور اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میں ان کو بھی جان رہا ہوں، نہ خود لڑتے ہیں نہ دوسروں کو لڑنے دیتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں صحیح یہ تو وہ ہے جو 2000 کے ساتھ لڑتا ہے. ہاں جی، یہ تو اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. صحیح اس کی کون مقابلہ کرے گا؟ بھائی نہ خود لڑے نہ کسی کو لڑنے دے. لا یاتون الا قلیلا، میرا حبیب لا یاتون الباس الا قلیل، میرا حبیب یہ لڑنے نہیں آتے بلکہ آپ ان کو لے کر آتے ہو. جب خدا قسم قرآن ہے بھائی یہ. اور جب خوف کا عالم تھا تو کہا کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. بار بار بس ایک ہی شخص اٹھا جس کو عادت قدیمہ تھی اپنے باپ نے ڈالی کہ جب بھی رسول پر وقت آئے تو اٹھنا. اس نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں. رسول فرماتے ہیں انہ امرن، یا علی امر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کا نا امرن، کیا ہوا اگر یہ امر ہے؟ میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی تو علی ہوں. بھائی چال خوف، جب ان کے اوپر خوف آیا، یہ قرآن کی اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی، جب ان پہ اوپر خوف آیا رأیتہم، میرا حبیب تم نے ان کو دیکھا، ینظرون الیک تدور اعینہم، یہ تیری طرف کیسے آنکھیں گھما گھما، خدا کی قسم آنکھیں گھما گھما کر کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پر موت کی غش تاری ہو. قرآن کہتا ہے وَإِذْ ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ہٹ گیا، کس کے ذریعے سے؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے. اللہ کا وعدہ ہے نا فَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میرا وعدہ ہے کہ میں خوف کو امن میں بدل کے رہوں گا. کس کے ذریعے سے؟ علی کے. خدا کا وعدہ اللہ کا ہے، نبھا علی رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک اور بھی بات سن لیں. دیکھیں جب عمر عبد الوہاب نیچے اترا نا، اترتے اس نے اپنے کہتے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی. قبلہ
ٹانگیں کاٹی. اور خدا کی قسم روایت میں ہے کہ میرے مولا نے جب اس کو مارا تو اس کی بھی پہلے ٹانگیں کاٹی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا خدا کی قسم جب میں جا رہا تھا تو مدینے کی عورتیں مجھ پر گریا کر رہی تھی. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مدینے کی عورتیں گریا کر رہی تھی کہ یہ جوان اس بہادر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اللہ جانے یہ واپس آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں اس ذات کا جس نے قتلہ اللہ بیدی، اللہ نے اس کو قتل کیا لیکن میرے ہاتھ سے قتل کیا. اب سمجھ آتا ہے کہ ید اللہ کسے کہتے ہیں. قتل وہ کرے، ہاتھ علی کے استعمال کرے. خدا کی قسم یہ دیکھیں آپ اللہ فرماتا ہے بھائی جال خوف، جب ان کے اوپر خوف آیا ینظرون الیک تدور اعینہم، یہ تمہاری طرف آنکھیں گھما گھما کر دیکھ رہے تھے. کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کی غش طاری ہو گئی ہو. بھائی ذهب الخوف، اب جب خوف ہٹ گیا. بألسنۃ حداد، اب ان کی زبانیں ہیں کہ رکتی نہیں. یا رسول اللہ ہم بھاگ نہیں رہے تھے، ہم ان کے پیچھے سے حملہ کرتے، ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. بألسنۃ حداد، اب ان کی زبانیں ہیں کہ رکتی نہیں. کیوں؟ اشہۃ علی الخیر، اب ان کی نگاہیں مال غنیمت. اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اور یہی جملے شہزادی زینب نے یزید کی دربار میں کہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ربط ہو جائے. یزید اتنا بڑا لشکر دکھا کر تو کسے ڈرا رہا ہے؟ تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں علی کی بیٹی زینب ہوں، اور ہم وہ ہیں جو خوف کو امن میں بدلنے والے ہیں. جب بھی اسلام پہ خوف آیا میرے پاپا نے آگے بڑھ کے خوف کو امن میں بدلا. یزید مجھے نہ ڈرا، اس لیے مجھے ڈرا رہا ہے اتنا بڑا لشکر دکھا کر کہ میرے ساتھ ایک بیمار ہے، چند بیوہ عورتیں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں. مجھے نہ ڈرا، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. یہ شہزادی کا جلال تھا. اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آمین العدل یبنۃ لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، کیا یہ تیرا عدل ہے؟ تقدیروں کا و حویروں کا، تیریاں عورتاں تیریاں کنیزاں پردے میں بیٹھی رہے، وہ بنات رسول اللہ سبایا، اور رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرا. کیا یہ تیرا عدل ہے؟ اجرکم اللہ، ہمارا سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی پر، ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جب اپنے بھائی کے اوپر آ کر کہتی ہے، حیران ہو کر پریشان کھڑی ہے زینب، پوچھتی ہے انت اخی حسین، کیا تو میری ماں کا جایا حسین تو ہے جس کے بوسے لیتا میرا نانا تھکتا نہ تھا؟ کیا وہ حسین تو ہے؟ پھر مدینے کی طرف روک کیا، نانا ہذا حسین، نانا یہ تیرا حسین ہے. تصفی علیہ ریح الصبا، نانا کربلا کی ریت اس کا کفن بن چکی ہے. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا سلام اللہ علیہ، ہمارا سلام. یہ شہزادی کا جلال تھا. بس ازادارو، اس لائن نے جملہ کہا، بی بی نے جواب دیا. پھر اس نے ایک سوال کیا کہ زینب سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی؟ یہ بی بی ام المصائب ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مصائب کی ابتدا بھی اس بی بی کے ذکر سے، کہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پر آئی. اب شہزادی کے آنسو بہنا شروع ہو گئے. پہلے جلال تھا، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اب شہزادی کے آنسو ساون کے بادلوں کی طرح برسنے لگے. کہا یزید مدینہ چھوڑا یہ کوئی دکھ کم نہ تھا، مکہ چھوڑا یہ کوئی دکھ کم نہ تھا، صحراؤں سے علی کی بیٹیاں گزرتی رہی یہ کوئی دکھ کم نہ تھا، میری آنکھوں کے سامنے بھائی ذبح ہو گئے یہ کوئی دکھ کم نہ تھا.
میری چادر چھینی گئی، یہ کوئی دکھ کم نہ تھا۔ سکینہ کو تماچے لگے، یہ کوئی دکھ کم نہ تھا۔ لیکن یہ سارے دکھ ایک طرف، مجھے ایک بات کا بڑا ہی دکھ ہے کہ میں علی کی بیٹی ہو کر تجھ یزید سے کلام کر رہی ہوں۔ اللہ اللہ